سب کہہ رہے ہیں کہ نکلنا پڑے گا سب کو اپنی آزادی کے لیے نکلنا پڑے گا. گھر بیٹھ کے پلیٹ میں آپ کو کوئی آزادی نہیں دے گا. اگر آپ میں سے کوئی انتظار کر رہا ہے کہ مجھے گھر میں آ کے آزادی ملے گی تو نہیں ملے گی آزادی. آپ کے لیڈر نے اس کو جہاد مانا ہوا ہے. جہاد کیا ہوتا ہے؟ جدوجہد، محنت، جہاد مانا ہوا ہے. اور نکلنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، تب جا کے آزادی ملے گی. سمجھے اس بات کو؟ جب آپ جہاد پہ ہوتے ہیں تو آپ ہر چیز سے بالاتر ہوتے ہیں. پھر آپ یہ فکر نہیں کرتے میرے پیچھے گھر میں کیا ہے. پھر جہاد ہے یہ، کیونکہ آپ کی آزادی کی جہاد ہے، آپ کی آزادی کا جہاد ہے یہ. آپ کا لیڈر 2 سال سے جیل میں ہے. 2 سال سے آپ کا لیڈر جیل میں ہے. وہ دماغ اور دل سے آزاد ہے. اس کو صرف جسمانی قید کیا ہوا ہے، ورنہ ایک وہ واحد انسان ہے عمران خان جو دل سے بھی اور دماغ سے بھی آزاد ہے. وہ ہمارے لیے قید کاٹ رہے ہیں، ہمارے لیے، تاکہ اس قوم کو آزادی ملے، ہماری اگلی نسلوں کو آزادی ملے. صرف اس لیے وہ قید کاٹ رہے ہیں. رہا کرو، رہا کرو، آپ کو رہا کرو. رہا کرو، رہا کرو. آپ لوگ، ہم لوگ جو ہیں باہر آزاد ہو کے بھی غلام ہیں، وہ انسان قید ہو کے بھی آزاد ہے. عمران خان اگر وہ چاہے تو آج وہ باہر آ سکتا ہے، لیکن وہ ڈیل نہیں کر رہا، کیونکہ اس ڈیل سے یہ قوم غلام بنتی ہے. وہ انسان آپ کے لیے، میرے لیے، ہماری اگلی نسلوں کے لیے 2 سال سے قید میں ہے. زندہ باد. 2 سال سے وہ قید میں ہے. لگاؤ لگاؤ. عمران خان زندہ باد. عمران خان وزیر اعظم. عمران خان. ڈاکٹر صاحب کا جو جوش ہے وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن آپ کو جوش دلانے کے لیے نعرہ ضروری ہے. تو 2 سال سے وہ انسان ہمارے لیے قید کاٹ رہا ہے. وہ تو شہزادوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. تو یاد رکھیں، اس کی رہائی میں ہماری آزادی ہے. سنیں چپ کر کے سنیں. اس کی آزادی میں، اس کی رہائی میں اس قوم کی آزادی ہے. ایک ایک دن ہمارے لیے شرمندگی ہے کہ وہ جیل میں ہے. ایک ایک دن ہمارے لیے بےزتی کی بات ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے. ہمیں اس کی رہائی کے لیے نکلنا ہوگا. اس لیے نہیں کہ اس کی آزادی ہے، ہماری آزادی ہے اس میں. کیا مجھے آپ بتائیں، کیا آپ لوگوں کے گھروں میں مسئلے مسائل نہیں چل رہے جو اس ملک میں چل رہے ہیں؟ کیا مہنگائی آپ کے گھر نہیں آئی؟ مہنگائی ہے آپ کے گھر، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا پٹرول مہنگا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بالکل. پچھلے 20 دن میں 20 روپے مہنگا ہوا ہے. بجلی کل 7 روپے مہنگی ہوئی ہے. تو یہ آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا اس سے؟ یہ آپ لوگوں پہ، آپ کے اوپر یہ حملہ ہے اس حکومت کا، اس ناجائز حکومت کا آپ کے اوپر، غریب کے اوپر حملہ ہے. یہ گیس کے بل، کسان کی 2 سال میں کمر توڑ دی ہے انہوں نے. اگلے سال تک میرے خیال میں گندم کوئی نہیں لگائے گا اس ملک میں. جو حالات گندم کے ہیں، جو گنے والوں کے حالات ہیں، کسان کو انہوں نے مار دیے 2 سال میں. مزدور ہمارے ملک میں، مزدوروں کے برے حالات ہیں. بے روزگاری عروج پہ ہے. 30 لاکھ پاکستانی 3 سال میں ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے.
یہ 30 لاکھ خاندان ہیں جن کے گھر سے چشم و چراغ چھوڑ کے چلے گئے ملک کو, اور جس حالتوں میں جاتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے, زندگی کو اپنی داؤ پہ لگا کے جاتے ہیں. 30 لاکھ پاکستانی. آٹا, آپ چینی کی بات کریں, چینی مافیا, کیا آپ لوگوں کے یہ مسئلے مسائل آپ کے نہیں ہیں؟ یہ غریب انسان کے ہیں, جو کارخانے والے ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ تو جیسے قیمت بڑھتی ہے تو وہ اپنی اشیاء کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. یہ ٹیکس, یہ مہنگائی غریب عوام کے لیے, غریب عوام کی کمر توڑ دی ان لوگوں نے. آپ بشک, آپ کے تو یہاں پہ ہیلتھ کارڈ ہے, صحت کارڈ آپ کو ملا ہوا ہے, آپ پورے پاکستان میں جائیں تو صحت کا, ہمارے پنجاب میں سندھ میں دعا کرتے کہ گھر میں بیماری نہ آئے. غریب انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں. ہسپتالوں کے حال دیکھیں جا کے, تعلیم کا ادارہ ختم ہے. ہمارے فاٹا کا جو پرانا جو فاٹا ہے, امن امان برباد ہو گیا ادھر کا. مجھے یاد ہے بلوچستان میں اور فاٹا میں ہم اپنے حکومت کے دوران میں گیا تھا, وانا سے آگے انگور اڈا تک گیا تھا, پھر بلوچستان سے ہوتے ہم کراچی گئے, کوئٹہ سے کراچی. کوئی میرے ساتھ سکواڈ نہیں تھی, ہم رات کو پھر رہے تھے, کوئی امن امان کا مسئلہ نہیں تھا. اب کیا حالات ہیں؟ روز ڈرون ہو رہا ہے, آدھے کے پی کا امن امان ختم ہو گیا ہے. جدھر جاتے ہیں کہتے ہیں جی شام سے پہلے گھر چلے جائیں. یہ حالات ہیں آپ کے امن امان کے. بلوچستان پہ تو بس کو کھڑا کر کے, ٹرک کھڑا کر کے شناختی کارڈ دے کے آپ کو مار دیتے ہیں. یہ حالات ہیں آپ کے ملک کے. وہاں پہ پنجاب میں ایک پولیس فورس بنا دی ہے, سی سی ڈی, سارا دن گنڈا بدماشی کرتی ہے وہ عوام پہ. خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آئے تو اس کو تو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. تھانہ کچہری کا نظام, ہماری عوام تھانے کچہری میں چلی گئی تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں ہمارے عوام کی. غریب انسان جائیدادیں, زمینیں جو مرلا ہوتا ہے بیچ کے یہ کام کرتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی, یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کیوں ضروری ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی 3-3.5 سال, تو ہمارے اوپر 1.5 سال کرونا تھا. کرونا وائرس نہیں آیا تھا, کووڈ. 1.5 سال رہے 3 سال میں. اس کے باوجود 6.5% یہ ملک ترقی کر رہا تھا. پورے دنیا میں ہماری حکومت کی تعریفیں ہو رہی تھی کہ کووڈ میں, کرونا میں سب سے اچھا عمران خان نے کیا ہے. امن امان تھا, دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی, پناہ گاہیں بن رہی تھی, نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بن رہی تھی غریب کے لیے. ہیلتھ کارڈ تو آپ کے پاس ہے, مزدور کارڈ پہ کام ہو رہا تھا. بجلی پیٹرول اس زمانے میں کرونا کی وجہ سے اوپر گیا تھا لیکن کنٹرول کر لیا تھا. ابھی بھی ہماری جو سب سے زیادہ قیمت تھی بجلی پیٹرول کی, یہ والی حکومت کی ڈبل قیمت ہے اس ٹائم سے. ہمارے وقت میں بیرل پیٹرول کا $110 تھا, آج کل $70 ہے. پھر بھی ہم نے ان سے آدھی قیمت پہ رکھا ہوا تھا. مہنگائی کنٹرول تھی, لنگر خانے, احساس پروگرام, کوئی ڈرون نہیں ہو رہے تھے. ٹیکسلا میں اور فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھی اس کے لیے مزدور نہیں مل رہا تھا. اتنا وہ بوم کاری تھی, اتنی تیز چل رہی تھی کہ مزدور نہیں مل رہے تھے. یہ وجہ ہے کہ آپ کو عمران خان کی رہائی کیوں ضروری ہے آپ کے لیے. کیونکہ عمران خان غریب کی آواز ہے. عمران خان امیر کی آواز نہیں ہے, غریب کی آواز ہے عمران خان. اس لیے عمران خان کی رہائی ضروری ہے ہمارے لیے, اس ملک کی آزادی کے لیے ضروری ہے. دیکھیں 3 طریقوں سے عمران